سورہ نبا کا دوسرا رکو، ان للمتقین مفازا، بے شک اللہ سے ڈرنے والے متقی پرہیزگار وہ کامیابی کی جگہ پر ہوں گے، حدائق باغات میں، وعنابا اور انگور میں، وکواعب اترابا خوبصورت عورتیں ہوں گی ان کے لیے جو ہم عمر ہوں گی، وکأسا دہاقا اور چھلکتا جام، لا يسمعون فیہا لغوا ولا کذابا، جس میں نہ کوئی بیہودہ بات سنے اور نہ ہی جھٹلانا، جزاء من ربک عطاء حسابا، یہ تمہارے رب کی طرف سے صلہ ہے، عطاء حسابا نہایت کافی یہ رب کی عطا ہے، رب السماوات والارض وما بینہما الرحمن، یہ وہ رب ہے جو آسمان و زمین کا رب ہے، آسمان و زمین کے درمیان جو کچھ ہے اس کا رب ہے، وہ رحمان ہے، سب سے زیادہ مہربان ہے، لا یملکون منہ خطابا، اس سے بات کرنے کا وہ اختیار نہ رکھیں گے، یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، اس قیامت کے دن جبرائیل اور فرشتے صف باندھے ہوئے ہوں گے، لا یتکلمون، کوئی نہ بول سکے گا، الا من اذن له الرحمن، مگر جسے رحمان نے اجازت دی وہی کلام کرے گا، وقال صوابا، اور اس نے ٹھیک بات کہی، یعنی جو متقی لوگ ہیں انہیں کلام کی اجازت ہوگی، اور پھر وہ کرم ہوگا کہ سب سے پہلے تو شفاعت کا دروازہ حضور کھولیں گے، سب سے پہلے جنت کا دروازہ آپ کھولنے والے ہیں، دستک دینے والے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں کل بروز قیامت لوگوں کا قائد ہوں۔ اب حضور سے جو بے وفائی کرے، ساری زندگی حضور کے عیب ڈھونڈتا رہے، وہ سوچ لے کہ کل بروز قیامت وہ کہاں جائے گا، کہ جنت کا دروازہ حضور کھولیں گے، اسے دستک حضور دیں گے، حضور ہی قائد ہیں، حضور ہی شفاعت کا دروازہ کھولیں گے۔ اگر حضور سے ہی دور رہا اور حضور کی محبت سے دور رہا اور ان کے عیب ڈھونڈتا رہا تو کہاں جائے گا، برباد ہو جائے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ بڑے بد نصیب ہیں کہ جن کے سامنے حضور کے عشق و محبت کی حدیث بخاری سے بھی سنا دی جائے تو انہیں یقین نہیں آتا، وہ نہیں مانتے، قرآن کی آیت سنا دی جائے پھر بھی نہیں مانتے، اور شیطان کے علم کو، شیطان کی طاقت کو بغیر کسی دلیل کے مانتے۔ ہر شخص یہ کہتا ہے کہ شیطان جہاں بھی ہو ہر انسان کو دیکھتا ہے، ہر انسان کی بات سنتا ہے، ہر انسان کی دل کی بات جانتا ہے۔ اس پر کبھی کسی نے کسی سے قرآن کی آیت دلیل کے طور پر طلب نہیں کی، کبھی اس پر کوئی اختلاف نہیں کیا۔ ہاں، رسول اللہ کی ذات کے بارے میں جب یہ پیش کیا جائے کہ رسول اللہ فرماتے ہیں وہ اوتیت مفاتیح خزائن الارض، بخاری شریف میں کہ رسول اللہ فرماتے ہیں مجھے زمین کے خزانوں کی چابیاں دے دی گئی، کہتے یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو شرک ہو جائے گا، یہ تو اللہ کی برابری ہو گئی۔ ارے یہ جب رسول اللہ فرما رہے ہیں تو کیا تجھے رسول اللہ سے زیادہ توحید آتی ہے؟ یہ صحابہ سے زیادہ تو توحید کو سمجھتا ہے۔ اللہ دینے والا ہے، رسول اللہ لینے والے ہیں، دینے والے میں اور لینے والے میں کبھی برابری تو ہو ہی نہیں سکتی۔ تو یہ سارے شیطان کے وار ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے لوگوں سے دور بھاگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے بزرگان دین تو فرماتے ایسے لوگوں کے سائے میں بھی نحوست ہوتی ہے، ایسے لوگوں کے چہرے کی طرف دیکھنے میں بھی نحوست ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے شر سے ہمیں، ہماری اولاد کو، ہماری نسلوں کو محفوظ فرمائے۔ بڑے منحوس لوگ ہیں، اس سے بڑی منحوسیت کیا ہوگی کہ وہ رسول اللہ کی فضائل اور کمالات کو ماننے کے لیے تیار نہیں، ساری زندگی حضور کے عیب ہی ڈھونڈتا رہتا ہے۔ کتنا بد نصیب ہے وہ شخص۔ الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، جسے رب اجازت دے گا وہ رب کے حضور
اپنی بات پیش کرے گا، وقال صوابا، اور وہ ہوگا جس نے دنیا میں درست بات کہی۔ تو متقی لوگوں کو اجازت ہوگی، لیکن سب سے پہلے شفاعت کبریٰ کا جو دروازہ کھولنا ہے وہ رسول اللہ کھولیں گے۔ حضور سے پہلے کسی کو بات کرنے کی اجازت نہ ملے گی۔ باقی جس کو شفاعت کا مقام دیا جائے گا حضور کے صدقے میں، ذالک الیوم الحق، وہ سچا دن ہے۔ فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا، اب جو چاہے اپنے رب کی طرف راستہ بنا لے اور رب کا قرب حاصل کرے۔ انا انذرناکم عذابا قریبا، ہم تمہیں ایک عذاب سے ڈراتے ہیں۔ یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ، جس دن آدمی سوچے گا کہ اس کے ہاتھوں نے آگے کیا بیچا۔ یہاں پر ہے ینظر المرء، آدمی دیکھے گا، ایک تو وہ نامہ اعمال دیکھے گا، پھر وہ اس کا حشر دیکھے گا کہ برے اعمال کا کیا حشر ہوا۔ اسے ایک ایک عمل اس کے سامنے ہوگا اور اسے ایک ایک گھڑی یاد آئے گی۔ وَيَقُولُ الْكَافِرُ، اور کافر کہے گا یا لیتنی کنت ترابا، ہائے کاش میں مٹی ہو جاتا۔ اللہ تبارک و تعالی اس بکری کو زندہ کرے گا جس کے سینگ تھے دنیا میں، اور اس بکری کو زندہ کرے گا جس کے سینگ نہیں تھے۔ اب سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو جو سینگ مارے ہوں گے، اللہ تعالی اب بغیر سینگ والی بکری کو سینگ دے گا اور فرمائے گا تو اپنا بدلہ لے لے۔ یہاں تک کہ ایک چونٹی نے کسی اور چونٹی کو اس نے اگر کاٹا ہوگا تو اسے بھی کہا جائے گا اب تو بدلہ لے۔ اب حالانکہ جانور مکلف نہیں ہیں، جانور ان پر شریعت کے احکامات نہیں ہیں، انسان اور جنات مکلف ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی ایسا عدل قائم فرمائے گا تو یہ دیکھ کر لوگ کانپ جائیں گے، اور جنہوں نے گناہ کیے ہوں گے وہ تو یہ دیکھ کر یہ تمنا کریں گے کہ کاش ہم مٹی ہو جاتے۔ یہاں پر فرمایا کہ کافر یہ تمنا کرے گا کہ کاش میں مٹی ہوتا۔ تو اس کے تحت مفسرین نے فرمایا کہ جب ایک بکری دوسری بکری سے اپنا بدلہ لے لے گی تو ان دونوں کو موت آ جائے گی اور یہ دونوں مٹی ہو جائیں گے، یعنی ختم ہو جائیں گے۔ تو اس وقت کافر یہ تمنا کرے گا کہ کاش میں بھی جانور ہوتا اور آج مجھے جو بدلہ ملنا تھا مل جاتا، میں مٹی ہو جاتا، مر جاتا۔ لیکن جہنم کا عذاب تو بڑا سخت ہے۔ ایک دوسرے معنی مفسرین نے یہ بھی بیان کیے کہ کافر کہے گا کہ کاش میں مٹی ہوتا، تو مٹی ہوتا اس سے مراد ہے میں عاجزی اور انکساری کرتا، کاش میں نے دنیا میں غرور نہ کیا ہوتا، رب کی بارگاہ میں جھک جاتا۔ بعض مفسرین نے فرمایا الکافر سے مراد شیطان ہے۔ شیطان نے یہ فخر کیا تھا کہ میں مٹی سے نہیں ہوں، آدم علیہ السلام مٹی سے بنے اور میں آگ سے بنا۔ اسی فخر کی وجہ سے، غرور کی وجہ سے اس نے حضرت آدم علیہ السلام کی توہین کی، ہمیشہ کے لیے برباد ہوا۔ تو وہ شیطان یہ تمنا کرے گا کہ کاش میں آگ سے نہ بنا ہوتا، مٹی سے بنا ہوتا۔ اگر میں مٹی سے بنا ہوتا تو پھر میں یہ جملہ نہ کہتا۔ تو یہ تینوں معنی ہے، اور مسئلہ یہ ہے کہ قرآن کی آیات مفہوم بہت زیادہ وسیع رکھتے ہیں کہ ایک ایک آیت میں کئی کئی معانی ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو ہر قسم کے گناہوں سے سچی پکی توبہ نصیب فرمائے، امت کا ہمیں درد عطا فرمائے۔ اب دیکھیں، ہم اس وقت امت مسلمہ اس وقت بہت پستی میں ہے۔ اس پستی سے نکلنے کا راستہ کیا ہے کہ ہم ابتدائی طور پر جو کام ہے وہ کام کریں۔ ابتدائی کام کیا ہے؟ ہمارے تعلیمی ادارے ہونے چاہیے، ہم اپنی نئی نسل کی تربیت ایسی کریں کہ وہ مسلمانوں کا جو عروج ہے اس عروج کو سمجھیں اور وہ صحابہ کرام سے محبت کریں، ان کے آئیڈیل صحابہ ہوں، اولیاء ہوں، اور وہ متقی اور پرہیزگار ہوں۔ ہمارے تعلیمی ادارے ایسے ہوں
ہم اپنے اندر ایسا جوش ولولہ پیدا کریں. اور افرادی قوت وہ کسی بھی معاملے کے لیے ضروری ہے. تو آج اگر مسلمانوں کی اکثریت دین سے دور ہے تو اگر آپ اسلامی نظام کی بات کرتے ہیں تو چور بھی یہ سوچے گا کہ اسلامی نظام آئے گا تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا. ڈاکو بھی نہیں آنے دے گا. جو کرپشن میں ہے، جو رشوت میں ہے، جو سود میں ہے، سب وہ اسے ڈریں گے. کیونکہ جو آدمی برا ہوتا ہے وہ کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ عدل و انصاف کا نظام قائم ہو. تو اس لیے ضروری ہے کہ ذہن سازی کی جائے. اور ذہن سازی کے لیے ہر شخص کم از کم یہ ضرور کرے کہ جتنی میری طاقت ہے انشاءاللہ میں ضرور وہ کام کروں گا. لیکن اتنے ڈاکے پڑ رہے ہیں، وہ دکان پر تالے توڑ کے لے جاتے ہیں، بلکہ اب تو توڑنے کی ضرورت بھی نہیں، کھول کے لے جاتے ہیں. اب بڑے آرام سے لے جاتے ہیں. چوکیدار بھی ہوتے ہیں، پولیس کی گاڑیاں بھی ہوتی ہیں، کوئی روکنے والا نہیں. لیکن اس کے باوجود جب ہم رات کو دکان بند کرتے ہیں تو کیا کھلا چھوڑ کے آتے ہیں؟ ہم یہ تو نہیں کہتے نا کہ بھئی چوریاں ہمارے تالے لگانے سے کیا ہوگا، جس کو تالے توڑنے ہیں وہ توڑ لے گا. لیکن اس کے باوجود ہم یہ کہتے ہیں بھئی ہمارے اندر طاقت یہ ہے کہ ہم کم از کم اتنا حفاظتی اقدام کر لیں، ہم تالے لگا لیں. تو ہماری جو طاقت ہے وہ ہم کرتے ہیں. باقی اللہ پہ بھروسہ ہے اور ہر حال میں اللہ ہی پہ بھروسہ ہے. تو ہم امت مسلمہ کے مسائل پر پریشان ہو کر مایوس نہ ہوں، بلکہ ہم کہیں کہ ہم جس چیز کے مکلف ہیں، ہمیں اللہ نے جتنی طاقت دی ہے اتنا ہم مسلمانوں کی خیر خواہی کے لیے کریں. ہم اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو، اپنی اولاد کو، اپنی نسلوں کو، اپنے دوست احباب کو، رشتہ داروں کو، محلے والوں کو قرآن کی طرف لے کر آنے کی کوشش کریں، دین کی طرف لے کر آنے کی کوشش کریں. کہ جتنی بھی انقلابی تحریکیں ہیں، چاہے وہ کافروں نے چلائی، مسلمانوں نے چلائی، انقلاب صحیح تھے غلط تھے اس سے قطع نظر، انہوں نے انقلابی تحریکوں کے لیے عورتوں کے ذہن بدلے. آج بھی بدعقیدہ لوگ عورتوں پر وہ کوشش کرتے ہیں، وہ جانتے ہیں ایک عورت بگڑ گئی تو یہ کینسر ہے، یہ دیمک ہے، پورے گھر کو دیمک لگ جاتی ہے، پورا گھر تباہ ہو جاتا ہے. ایک عورت اگر سدھر جائے تو ایک فرد کی اصلاح نہیں ہے، پورے خاندان کی اصلاح. تو عورت چاہے ماں ہو، بیٹی ہو، بیوی ہو یا بہن ہو، اس کا بڑا اہم کردار ہے. اس لیے ہم اپنے گھر والوں پر بہت زیادہ کوشش کریں، خاص طور پر خواتین پر. آج کئی ایسے ہیں کہ جو خواتین پر کوئی توجہ نہیں دیتے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ تو ماشاءاللہ دین میں آ جاتے ہیں، لیکن بچے جو ہیں دین سے بالکل دور ہوتے ہیں، کیونکہ عورتوں کا مذہبی ذہن نہیں ہوتا. اب مرد کی سوچ کہاں جا رہی ہوتی ہے اور عورت کی سوچ کہاں جا رہی ہے. تو ہمیں اس سوچ کو جو قائم کرنا ہے، جو دینی سوچ ہو. اس کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ جو تفسیر قرآن کی CD ہے وہ آپ لے لیں اور اسے روزانہ گھر میں 15 منٹ کے لیے چلائیں اور اپنے گھر والوں کو بٹھا کر انہیں سنائیں. اسی طرح ایسے پروگراموں میں لے کر آئیں. اللہ رب العالمین ہم سب کی اصلاح فرمائے اور ہمیں امت مسلمہ کی اصلاح کرنے کی کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کیونکہ جب گناہ ہو اور لوگ گناہوں سے لوگوں کو بچانے کی کوشش نہ کریں تو پھر جب عذاب آتا ہے تو سب ہی مبتلا ہوتے ہیں. اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.